السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ کورلوش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 52 کے پارٹ 7 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان صاحب نے سلیبوں پر حملہ کیا تھا اور ادھر عثمان صاحب اپنے اوپر حملہ کرنے والے تمام سلیبوں کو کام تمام کرنے کے بعد جلدی سے بھاگتے ہیں تاکہ گندوز سبزی اور بمس صاحب کے پاس پہنچا جائے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے بھی کافی سارے سلیبوں کو کام تمام کر لیا تھا اور کچھ بھاگ گئے تھے۔ پھر عثمان صاحب آ کر کے ان سے حالات پوچھتے ہیں، تب سبزی کہتا ہے بھائی وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمان صاحب اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کریں بھائی، وہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، آئرن گول قلعے سے پہنچنے سے پہلے منگول انہیں مار ڈالیں گے۔ یہ سنتے سب پریشان ہوتے ہیں اور ادھر دوسری جانب اب وہ منگول کمانڈر جس سے کہ دندار ملا تھا اس نے ان تمام صلیبیوں کو پکڑ لیا تھا اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے نوکروں سے کہ اب ہم ان سب کو مار ڈالیں گے، اپنے جنگجوؤں کا خون ان پر واجب ہے، انہوں نے ہمارے جنگجوؤں کا خون کیا تھا، ہمارے جنگجوؤں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور کرشمان توائے کے لیے مار دو سب کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان صلیبیوں کو جو عثمان صاحب سے بھاگ کر کے قلعے میں بھاگ رہے تھے ان تمام صلیبیوں کو کام تمام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر عثمان صاحب بامسی صاحب کو بتاتے ہیں، جب وہ پوچھتا ہے کہ کیا بنا ان منگولوں کا، عثمان صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تب عثمان صاحب فل ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اصل میں جب ہم نے ان پر حملہ کیا، بامسی صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ہم نے ان پر حملہ کیا تھا اور منگولوں کو مارا تھا، لیکن منگول پھر صلیبیوں کو کیوں ماریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا ایسا ہی، جب نکولا نے ہمیں خبر دی کہ ہم نے منگولوں کو مارا اور کسی نہ کس طریقے سے منگولوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی خبر لیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ نکولا ہے، اور پھر وہ نکولا سے بدلہ لینے کے لیے اصل میں سبزی صاحب کو، میرے بھائی کو، ایک تاجر نے نہیں بلکہ منگولوں نے جان بوجھ کر ایک تاجر کے ذریعے خبر پہنچائی سبزی کو تاکہ وہ آ کر کے مجھے بتائے اور ہم ان کو مارے۔ جیسا کہ ہم نے منگولوں کو مارا لیکن نام نکولا کا لگا، اور اسی طریقے سے اب منگول انہیں ماریں گے لیکن نام ہمارا لگے گا۔ ہم نے ان پر حملہ کیا لیکن اصل میں قلعے میں پہنچنے سے پہلے منگول اسے مار ڈالیں گے، اور اب منگولوں اور صلیبیوں کا اتحاد دوبارہ سے خاک میں مل کر رہ گیا ہے۔ اس پر وامسی صاحب کہتے ہیں واہ 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 عثمان صاحب، کیا اچھی پلاننگ ہے، آپ نے بھی اچھا کیا ہے، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور اب نکولا کو پتہ چلے گا کہ ہم سے دشمنی لینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ساوجی بھی سمجھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے عثمان صاحب، آپ نے ٹھیک کہا، ایسے ہی ہوا۔ اے واللہ، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس تاجر نے جان بوجھ کر ایسی خبر دی تھی۔ اس کے بعد پھر عثمان صاحب باپنی کائی قبیلے کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور دوسری جانب عمر صاحب بھی اپنے آدمی بہادر کے ذریعے تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہوا، کون کون سرداران آئے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب عثمان صاحب کے ساتھ وہ سرداران جنگ کے لیے ملنے آئے، وہ اپنے ساتھ بہت تھوڑے سپاہی لائے تھے عثمان صاحب کی بہادری حکمت عملی کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ جنگ لڑنے چلے گئے۔ اس کے بعد عمر صاحب کہتے ہیں تو وہ آپ کے بغیر ہی اب خود تنہا اتنی فتوحات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود ہی اکیلا جنگ میں کود پڑتا ہے۔ اس کے بعد عمر صاحب اپنے سپاہی بہادر سے کہتے ہیں کہ اب جائیں تمام سرداران کو بتائیں کہ میں انہیں اپنے خیمے میں طلب کرتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان سب کو خبر بھیج دو، اب عثمان صاحب نے ہمیں اتنی مقدس جنگ سے محروم کیا، تب میں بھی ان سرداران کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس جنگ میں بالکل بھی اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سنتے ہی مال خاتون بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اب میرے بابا بھی تمام سرداران سے بات کریں گے اور انہیں جنگ کے لیے اکٹھا کرنے والے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے قبیلے میں واپس آنے کے بعد اپنے خیمے میں پھر جرگہ بلاتے ہیں، بامسی صاحب، گنتوز، سبزی اور باقی سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، دندار بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اس میدان جنگ کا مطلب ہے کہ اب نکولا کو یعنی کہ آئرن گول قلعے کو باہر سے کوئی بھی مدد نہیں ملے گی، اور جب انہیں باہر سے مدد نہیں ملے گی تو صاف بات ظاہر ہے کہ وہ صرف باہر کی مدد پر ہی جی رہے تھے، تو اب ہم ان کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمیں ان سرداران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، اور جب بھی ہم کہتے ہیں تو تب وہ ہمارے ایک بار بلانے پر بھی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے دکھ درد میں بھی برابر کا شریک ہونا پڑے گا اور ان کو بھی داد دینی پڑے گی۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب نکولا نے ہمارے لیے جو دستہ بلوایا تھا تاکہ ان کے شہنشاہ نے نکولا کو دیا تھا، اور اب یہ سارا کام تمام ہونے کے بعد اب نکولا اپنے شہنشاہ سے کوئی بھی اپیل نہیں کرے گا، اور نہ ہی شہنشاہ نکولا سے اب کوئی باقی امید رکھے گا، کیونکہ پہلے بھی نکولا نے کئی دفعہ اس کی امیدوں پر پانی پھیرا، اور اس دفعہ بھی شہنشاہ نے نکولا کو صرف آخری دفعہ ہی موقع دیا تھا کہ تم یہاں پر عثمان کو یہاں سے بھگا دو، سوات پر قبضہ کر لو، لیکن اب جب یہ صورتحال ہوگی تب اس کا شہنشاہ نکولا سے کون سی امید رکھے گا؟
یہ تو آپ سب لوگ جان سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد عثمان صاحب سرداران سے اجازت مانگتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کے پاس بالا خاتون آ جاتی ہیں اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ صلیبی کمانڈر کالانوس قلعے میں پہنچتا ہے، نکولا کو بتاتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا، ترکوں نے ہمارے فوجی مار دیے اور جو بچ کر بھاگے تھے منگولوں نے انہیں مار دیا۔ نکولا کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر وہ اس کمانڈر کو غصہ آتا ہے، نکولا سے کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا، تم جانتے ہو؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم نے ان سرزمینوں پر ترکوں اور منگولوں کی دوستی کیسے قائم ہونے دی؟ تم نے تو منگولوں کے ساتھ اپنی دوستی قائم کی تھی، آخر یہ سب کیا ہے نکولا؟ نکولا کہتا ہے یہاں ان سرزمینوں میں داخل ہونے سے پہلے تم کو جان لینا چاہیے کالانوس کہ یہاں پر کوئی دوست کوئی دشمن نہیں، جب جس کا دل آتا ہے وہ دوسرے کو مار دیتا ہے، کون سا سانپ کس کو کاٹتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کمانڈر نکولا سے کہتا ہے میں ایک فوجی ہوں نکولا، مجھے سیاست کی کچھ سمجھ نہیں آتی، میں بس تم سے یہ چیز چاہتا ہوں، ایک چیز چاہتا ہوں، مجھے صحیح ہدف دکھاؤ نکولا، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ نکولا اسے صرف ایک بات کہہ کر کے وہاں سے بھیج دیتا ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم سوغوت ان سے کیسے لیں گے اور تب تم اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے سکو۔